اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہم باتیں سن رہے ہیں اس سلسلے کی کہ آخری صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. ہماری باتیں آ کر کے رکی تھیں کہ غزوہ احد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے اوپر خود کی جو کڑیاں چبھ گئی تھیں آپ کو، اس کو نکالنے والے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے نکالنے کی وجہ سے ان کے سامنے کی 2 دانتیں ٹوٹ گئی تھیں. یعنی کڑی پکڑ کے، لوہے کی جو کڑی تھی اس کو پکڑ کے جو کھینچا پیشانی سے تو کڑی تو نکلی، لیکن ساتھ میں دانت بھی صحابی مشہور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹ گئے. اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس طرح سے رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نمازوں کا امام بنایا ہے اپنی زندگی میں، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لکل امت امینہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک امانت دار ہوتا ہے، اور اس امت کا جو امین ہے وہ امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی طرح سے سقیفہ کے دن، یعنی سقیفہ کہتے ہیں اس مقام کو جہاں پہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر خلافت کی بیعت کی تھی. سقیفہ بنو سعدہ اس جگہ کا نام ہے. تو وہاں پہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے نام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا اور کہا تھا لقد رضیت لکم احد ہذین الرجلین، اگر تم کسی کو امیر بنانا چاہتے ہو تو میری جانب سے 2 نام میں تمہیں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کون کون نام؟ کہا نمبر 1 عمر ابن خطاب اور نمبر 2 حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کا خطاب دیا تھا، امانت دار کا خطاب دیا تھا. اور دیکھیے یہ کب ہوا؟ نجران نام کا ایک جگہ ہے نجران، وہاں عیسائی رہتے تھے. تو یہ عیسائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی مانے نصارہ، کرسچن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں یہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر میں سچا ہوں اور یہ سامنے والا جھوٹا ہے
مثال کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے۔ اس طرح کا قسم کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ، مباہلہ، ہے نا؟ تو ان عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈیٹ طے ہو گیا، فکس ہو گیا، فلاں تاریخ کو مباہلہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ آئے نصارہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خود نکلے آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ کو ساتھ لیا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے آپ نکلے۔ یعنی خاندان والوں پہ بد دعا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں سچا ہوں تو اللہ رب العالمین جو آدمی سچا ہے اس کو زندہ رکھ، اور سچے کی زندگی میں جھوٹے کے پورے خاندان کو ہلاک کر دے۔ یعنی بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ نصارہ آئے، آنے کے بعد نصارہ کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو اگر یہ اللہ کے نبی ہوئے اور تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو پھر قیامت تک تمہارے خاندان کا کوئی نہیں بچے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اسی لیے مباہلہ مت کرو۔ لوگ اللہ کے نام کے قسم اٹھا لیتے ہیں بہت جلدی، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا آدمی اس طرح کہتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی وقت ہو اور اس وقت دعا قبول ہو گئی، ہاں؟ یا اب آدمی اپنے بچے سے ناراض ہوتا ہے یا کسی سے تو مر کیوں نہیں جاتا، تو کہیں چلا کیوں نہیں جاتا، تو ختم کیوں نہیں ہو جاتا، اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو پھر آپ افسوس ملتے رہیے، پھر آپ ہی نے بد دعا دی تھی، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ آئے، پھر اس کے دو سردار آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ کہ تم ہمیں تاوان ادا کرو۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے میں سے ایسے آدمی کو بھیجیے جو سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے آدمی کو بھیجتا ہوں جو سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے عیسائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو اس امت میں سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کھڑے ہوئیے اور ان کے ساتھ جائیے، اور جانے کے بعد جو تاوان یا جو جزیہ یہ لوگ دیتے ہیں وہ لے کر کے آپ آئیے۔ یہ کتنا بڑا شرف تھا، کتنا بڑا مقام اور منزلت تھی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور یہی دور ان کا آخری دور ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں اس فیصلے کو کبھی بھی تبدیل نہیں کروں گا جس فیصلے کو ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا ہے۔ یعنی جو فیصلہ وہ کر دیں ہم اس کو مانیں گے اور کبھی بھی ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے خلافت سنبھالنے کے بعد کچھ کام کیے بڑے بڑے، ان بڑے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوسٹ سے معزول کر دیا۔ سپہ سالار تھے وہ، ان کو سپہ سالار سے سبکدوش کر دیا، ان کو مستعفی کر دیا۔ تو خط لکھا کس کو؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اے ابو عبیدہ ابن جراح، میں آپ کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگہ کے اوپر مسلمانوں کے فوج کا کمانڈر متعین کرتا ہوں۔ یہ خط کا مضمون ہے۔ اور کہا کہ دیکھو
اس ذات کا تقوی اختیار کرو جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ جس کی بادشاہت قائم رہنے والی ہے۔ کبھی بھی فوج کو ایسے مقام پر لے کر نہ جانا جہاں فوج کے لوگوں کی ہلاکت ہو جائے، کبھی بھی ان کو کسی ایسے کام کے اوپر زبردستی یا مجبور نہ کرنا جس کو وہ کرنے کے لیے ناپسند کرتے ہوں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ترفع اور اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب کے سب برابر ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے آزمایا ہے اور مجھ کو تمہارے ذریعے سے آزمایا ہے، لہذا اپنی آزمائش کے اس مقام کے وقت خیال رکھنا اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ جب یہ خط حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو فوج کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، کہا کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اے فوج کے لوگوں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید اللہ رب العالمین کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، وَنِعْمَ العشیرہ، اور بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو معزول کیا جائے اور کسی کو نیا سردار بنایا جائے تو آدمی پرانے والے کی برائی بیان کرتا ہے۔ یہ بہت کلیجے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اپنے پرانے والے کی تعریف کر دے۔ معاملہ اپوزیشن کا جب ہوتا ہے تو کبھی بھی اپوزیشن کی تعریف دایاں بازو کبھی بھی بائیں بازو کی تعریف نہیں کرتی۔ یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا دل ایک دوسرے کے لیے کتنا آئینے کی طرح صاف تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، تقریر کیا تو اپنے سے پیچھے والے آدمی کی تعریف کی، یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ تو تمہارے اوپر ایسا کرتے تھے، اب میرے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، میں تم کو چھوٹ دوں گا، وہ تمہارے اوپر سختی کرتے تھے، میں تمہارے اوپر آسانی کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے سے پیچھے والے کمانڈر کی، خالد ابن ولید کی تعریف بیان کی، کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ رب العالمین کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کھڑے ہوئے ابو عبیدہ ابن جراح کے بعد اور کہا کہ بعث علیکم، مسلمانوں کے خلیفہ کے جانب سے تمہارے جانب اس امت کے امین کو بھیجا گیا ہے، امین ہذہ الامہ، اس امت کے جو امین ہیں، امانت دار ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، لوگوں اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ یعنی میں کمانڈر تھا تمہارا، لیکن اب مجھ سے افضل آدمی اس کمانڈری کو سنبھال رہے ہیں، امین ہیں، اس امت کے امانت دار ہیں، اس کا خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تم ان کا خیال رکھنا۔ اور وہ منصب سے اتر گئے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے وہ منصب عطا کر دیا۔ اس کے بعد سن 18 ہجری میں ملک شام میں خوریز لڑائی چل رہی تھی۔ خوریز لڑائی میں ایک بیماری پھیلی جس بیماری کا نام طاعون تھا۔ طاعون مانے پلیگ کی بیماری۔ اس بیماری میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں وفات پا گئے، اور اس طرح سے ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی کہ ایک تو یہ جنگ میں تھے، غازی تھے، اور اوپر سے اس بیماری کی وجہ سے ان کو وفات ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا ما تعدون شہید فیکم،
تم کس کو شہید کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن شہداء امتی قلیل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری امت کے شہداء بہت کم ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، پھر کون ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے شہید کون ہیں؟ تو آپ نے کہا من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو آدمی طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے۔ کہا ومن مات فی البطن، جو آدمی پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے۔ ومن مات فی الغرق فہو شہید، جو آدمی ڈوب کر کے مر جائے، پانی میں، کنویں میں ڈوب کر کے مر جائے وہ شہید ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ جو دب کر کے مر جائے، دیوار وغیرہ کے دھنسنے کی وجہ سے یا زلزلے میں دبنے کی وجہ سے، وہ بھی شہید ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت شہادت کی موت ہوئی، اور تقریباً سن 18 ہجری میں طاعون امواس، جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے اس بیماری کی وجہ سے، اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرح سے کبار صحابہ اس بیماری کے اندر شہید ہوئے تھے، ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے۔ یہ ان کے زندگی کے مختصر حالات تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام سے محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین جنت میں ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ رب العالمین مسلمان مردوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے دین کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے دنیا کی اصلاح فرما۔ اے اللہ رب العالمین فتنوں سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔